پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سر پر مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. پیارے بچوں، اس حکم سے وضو کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. جن باتوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ وضو کے فرائض ہیں جن پر عمل کیے بغیر وضو مکمل نہیں ہو سکتا. تو چلیں اب ہم آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. اس میں حضرت عثمان نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے اور پھر پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کی. پھر انہوں نے ناک صاف کی اور پھر 3 ہی مرتبہ چہرہ دھویا. پھر 3 مرتبہ کوہنیوں تک دونوں بازو دھوئے. پھر سر اور کانوں کا مسح کیا. پھر 3 مرتبہ ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے. اب آتے ہیں وضو کے آداب کی طرف. وضو کرنے کے کچھ اصول ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے. وضو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے. وضو سے پہلے مسواک کی تاکید اور فضیلت بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر بیان کی ہے. ہمیں تمام اعضاء 3 مرتبہ دھونے ہیں. ہمیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی پانی ڈالنا چاہیے. پہلے دایاں عضو دھونا چاہیے اور پھر بایاں عضو. سارا وضو ایک ساتھ کرنا چاہیے. اسی ترتیب میں وضو کرتے وقت پانی کے استعمال کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور وضو کے دوران دوسروں سے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے تاکہ دھیان نہ ہٹے. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو چلیں اب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے. وضو واش روم جانے سے، سو جانے سے، بے ہوش ہو جانے سے، نکسیر یا الٹی آنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں وضو کن لوگوں کے لیے ضروری ہے. وضو نماز خواہ فرض ہو یا سنت، قرآن پڑھنے اور غسل کرنے کے لیے ضروری ہے. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب کو وضو سے متعلق کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت دے اور اپنی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اسی کے ساتھ سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی اور ہم دونوں آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. Yes, welcome back to our show. How are you doing today, Professor? I am well, Miss Yusra. How are you? I am well too. Thank you. Miss Yusra, آج کے پروگرام میں ہم بچوں کو کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ ہم فیملی کے بارے میں conversation سنیں گے, informative article writing اور prepositions سیکھیں گے. Let's begin. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس بارے میں بات کریں گے مس یسرا؟ Today we will listen to a conversation about describing a family.
Oh, that seems interesting and informative. So, will we listen to the conversation? Yes, we will. Two friends, Babar and Amna, are talking about their families and discussing them. बच्चों, listen carefully because then you will also talk about your families the same way. Hey Babar, how are you? I'm good, Amna. How are you? I am good too. How's your family? They are good. I went to visit my grandparents yesterday. Oh, how are they? My grandparents are old, but they are very energetic. My grandma always cooks herself and never lets anyone else come near the kitchen. My grandpa also loves playing with his grandkids. He is very funny and makes sure that everyone has a great time in his presence. That is so great. What are your grandparents like? Oh, they are almost the same. My grandparents are really active. My grandma was a school teacher. She is very intelligent and works really hard. My mother followed my grandmother's footsteps and is a school teacher as well. Grandpa, on the other hand, is very lively. He goes on outings a lot. Your mother is a teacher. Wow, my mom is a housewife. She stays at home and she loves to cook. She is planning on starting her own work from home. She wants to start a food business. My father already runs a business and he is willing to help her out. That is great. My father works at a grocery shop. He owns the shop. My little brother loves to go and help him out. Father takes me with him on the weekends too. My little brother and I love going to the shop. What do you guys do there? We usually play our own games, but sometimes father gives us some work, like arranging the shelves or helping the shoppers with where things are. That is so great. My little siblings will never do anything. They just keep playing and playing. I ask mom to ask them to do house chores, but they are too lazy. I have to do all the work with mom. That is a good thing that you help your mom with household chores. Well, I have to, and I like helping her as well. I am waiting for my younger siblings to grow up a bit so I can make them work as well. That is great. तो बच्चों, आपने गौर से सुना? Now use similar words and expressions to describe your family. And remember, you have to talk in English. चलें, अब हम चलते हैं creative writing की तरफ. What are we studying today? We will study about writing an informative article today. This sounds interesting. बच्चों, this is an important topic, so keep your copies and pencils in your hand. And make notes of what we tell you. This will help you a lot in writing the article afterwards. तो बच्चों, do you know what an article is? An article is a piece of writing written for a large audience. The main purpose behind writing an article is that it should be published in either newspapers or magazines or journals so as to make some difference to the world. अच्छा तो प्रोफेसर, इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल राइटिंग बेसिकली किसी मकसद के लिए की जाती है. Informative articles are written to convey information about something important. Why do we write articles? There are a few reasons why article writing is important. First, it brings out an important topic or matter into the limelight. आप आर्टिकल के जरिए लोगों को कोई important information provide कर सकते हैं. Articles give you suggestions and ideas on how to deal with certain issues and topics. It also influences the reader and forces them to think critically. Articles की मदद से आप लोगों को अपनी राय दे सकते हैं और उनको किसी मौजू पे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं. An article must be organized in a proper way so as to draw attention of the readers. Article को ऐसे organize करना चाहिए कि reader की attention उसकी तरफ आ जाए. Professor Bunty, can you tell us more about how an article is composed? Why not? First we have the heading or the title. Now while writing an article, you must keep in mind that if the heading or the title is not catchy, the readers will not be interested in reading your article. Indeed. Right under the title, we write the author's name. For example, if I am writing an article about the importance of sports, I will title it Sports and Why You Need It. Then right under the title, I will write my name, Yusra Sheikh. This will show the reader that the article is written by me. Precisely.
Also note how Miss Yusra did not title the article as The Importance of Sports because that is too simple and basic. She said sports and why you need it. इससे reader की attention catch होती है. Oh, why do I need sports? After the title comes the introduction of the article. आप introductory paragraph से शुरू करते हैं जिसमें आप background बता सकते हैं जैसे why did you choose to write on this topic or the understanding about sports among people. Then comes the body of the article. Body में सारी information होती है. It can be 3 to 4 paragraphs long. And then you can give details about your topic. Facts and opinions के through आप reader को topic के बारे में बताते हैं. You complete the body and move on the conclusion. Articles के conclusion में आप usually कोई advice या recommendation दे सकते हैं. आप लोगों को advise कर सकते हैं और उनको urge कर सकते हैं on what they should do or not do. ये तो हमने आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, बट ये सब आप तब ही कर सकते हैं जब आपको पता हो what your topic is. Whenever you are choosing a topic, keep in mind that it must be relevant to the time and also interesting for the readers. You can choose any topic. जब आप टॉपिक डिसाइड कर लें, then you need to look at a few things before starting your article. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप आर्टिकल लिख किसके लिए रहे हैं. Who is your audience? Once you know who your audience is, you know whether to keep your article too formal or not. Then you have to collect and select. Miss Yusra, do you know what I mean by collect and select? I think you mean research about the topic. जी हाँ, collect and select में आप पहले टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. You collect all the information you can find. फिर आप उस इंफॉर्मेशन में से मेन पॉइंट सेलेक्ट करते हैं. फिर वो मेन पॉइंट्स आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करते हैं. You also need to know the clear purpose of writing your article and then organize your article in such a way that the purpose is easily achieved and the message is clearly conveyed. अगर आप स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द आर्टिकल यू शुड हैव गिवन इनफ सपोर्टिंग आइडियाज टू द रीडर्स कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए व्हाई स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट. I hope आप सबको हमारी बात समझ आ रही हो. Article writing can be really fun if the topic is of your interest. So make sure कि आप जो भी topic choose करें वो आपके interest का हो. Now let me give you all a task. Find a topic that you like the most. Maybe cartoons. And write an article on the advantages and disadvantages of watching it. But keep in mind all the points we discussed today. And don't forget to share your write-up with someone who could provide you feedback. Let us move to our next segment, grammar. What will we do in grammar today, Miss Yusra? आज प्रोफेसर बंटी हम पढ़ेंगे about prepositions. बच्चों, do you know what prepositions are? Preposition is a word that links nouns and pronouns to other words in the sentence. It creates a link between noun and the other words in the sentence. Prepositions वो वर्ड होते हैं जिनकी मदद से हम सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं. इसकी मदद से हमें उन वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप पता चलता है. For example, when I say the cat is sitting under the table, we know that the relationship between the cat and the table is that the cat is under the table. Here, under is the linking word. अगर हम इस जुमले में से under हटा दें तो क्या होगा? The sentence will become the cat is sitting the table. अब इस जुमले का कोई सेंस नहीं बन रहा. Under is a preposition. When we add it, we tell where the cat is sitting. बच्चों, क्या आप जानते हैं prepositions की कितनी टाइप्स होती हैं? क्या कहा बच्चों? 2, 3, 4. Professor Bunty, do you know how many types of prepositions are there? There are 3 types of prepositions. And what are the 3 types? सबसे पहले we have preposition of time, then we have preposition of place, and lastly preposition of direction. Preposition of place tells us where something happened. Preposition of direction tells us in which direction something is happening or happened. But in today's lesson, we will focus on the preposition of time. Preposition of time tells us about when something happened. We use different prepositions to tell the time. The most common prepositions to use for time are in,
at and on. We also use since and for. Each of these prepositions can be used in different contexts. बच्चों, quickly write all these prepositions down. We will use them for an activity in a while. In, at, on, since, and for. When do we use in, Miss Yusra? Give us an example. We use in when we talk about months, years, centuries, or seasons. For example, my birthday is in December. My sister was born in 1995. The flowers are blooming in spring. We use at to talk about specific time. I will meet my sister at 2 o'clock. I have a meeting at 5 p.m. We use on to talk about days or dates. I had dinner with my family on Sunday. I met my friend on 15th September. Next we have since. We use since to refer to a specific point in the past. For example, we have been playing football since 3 o'clock. I haven't met my friend since last month. On the other hand, when we use for, we are talking about a time span. It talks about the duration of something in the past or in the future. How long did something last in the past, or how long something will happen in the future. Please give us an example, Miss Yusra. When we talk about how long something lasted in the past, uski example can be, I went to Lahore for 3 weeks. Here you can see I used for, and I am talking about the duration of my trip. Similarly, if we talk about the future, I can say I am going to Lahore for 3 weeks. इसका मतलब ये हुआ कि for is followed by an expression of time that refers to a period of time कि क्या चीज कब से कब तक हुई या कितनी देर हुई. जी हाँ प्रोफेसर बंटी, जैसे for 3 minutes, for 2 days, for a month. चलें बच्चों, let's do a quick exercise that will help you understand preposition of time better. We will say a fill in the blank, and you have to fill it with in, at, on, since, and for. Are you ready? First, I have not seen him dash last year. I have not seen him dash last year. What preposition will I use here? Yes, since, because it refers to a specific time in the past. I have not seen him since last year. I am going there dash 3 weeks. What preposition will we use here? For. I am going there for 3 weeks. Why did we use for? जी हाँ, because we are talking about a time duration. Good job. I will be ready dash 30 minutes. What preposition will we use here? In. I will be ready in 30 minutes. My sister will be here dash 2 hours. What preposition will we use here? In. My sister will be here in 2 hours. We can also use for. My sister will be here for 2 hours. Last week I met my mother dash Saturday. What preposition will we use here? On. Good job. Last week I met my mother on Saturday. I have not eaten dash the morning. What preposition will we use here? Yes, since, because it refers to a specific time in the past. I have not eaten since the morning. My father and I are meeting dash 6 p.m. What preposition will we use here? Yes, we will use at because we are referring to a specific time. I hope बच्चों अब आप सबको समझ आ गया हो the use of preposition of time. And I hope you enjoyed this activity too. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या-क्या सीखा? First, they listened to a conversation about family and how to describe their family. Then they learned how to write an informative article and what useful tips to keep in mind while writing it. Finally, they learned about different type of prepositions and learned about the preposition of time in detail. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं.
आज के लेसन से रिलेटेड वर्कबुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं। तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन। अगले लेसन तक बी काइंड एंड बी थैंकफुल। लर्निंग इंग्लिश विद प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। ये इंग्लिश का लेसन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। वाकई में। तो चले हादिया, अब हम खेलते हैं हाउ मेनी कैन यू नेम, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ खेलते हैं। वो क्या? इस बार हमारे पास जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड होंगे और हमने उन 10 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा जवाब देने हैं। ओह, ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद मुश्किल भी। मुश्किल तो खेलने पर पता चलेगा। तो चलो, आप मुझसे पहले सवाल करो। नबीहा, you have to name 5 letter words in 10 seconds. 5 letter words, अच्छा। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। 5 letter words, माउस, चाइल्ड, क्लॉक और क्या हो सकता है, ड्रेस और ड्रीम। वाओ नबीहा, आपने 5 लेटर वर्ड्स बताए हैं 10 सेकंड्स के अंदर। तो चलो हादिया, अब आप बताओ, आप 10 सेकंड में कितनी स्वीट डिशेस के नाम बता सकती हो? स्वीट डिशेस। और आपका वक्त शुरू होता है अब। स्वीट डिशेस तो खीर, सवैयाँ, शाही टुकड़े, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और बर्फी। इतनी सारी स्वीट डिशेस? हादिया, आपने तो 10 सेकंड में 6 बता दी। वाओ। तो चलो, अब आप सवाल करो। नबीहा, 10 सेकंड के अंदर आप मुझे कितने फ्रूट्स के नाम बता सकती हैं? फलों के नाम? ओह अच्छा। And your timer begins now. फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जापानी फल, पीच और क्या होता है, फालसा और स्ट्रॉबेरी। वाओ नबीहा, ये तो बहुत सारे फ्रूट्स के नाम थे। आपने 7 फ्रूट्स के नाम बता दिए 10 सेकंड में। That's impressive. चलो हादिया, अब आप मुझे कोई कार्टून्स के नाम बताओ। चलो शुरू करो। कार्टून्स कौन से होते हैं? टॉम एंड जेरी, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बहुत कॉमन है, और मिकी माउस और बेंटन और बार्बी। और कौन है? और नहीं आ रहा मुझे, बार्बी तक ही है। क्या हो गया हादिया, आपको कार्टून्स ही नहीं याद आ रहे थे? खैर, आपने 10 सेकंड में सिर्फ 4 बताए हैं। नबीहा, आपने पहले राउंड में 5 वर्ड्स बताए थे और फिर आपने 7 फ्रूट्स बताए थे, तो आपका टोटल है 12 और मेरे टोटल पॉइंट्स 10 होंगे, क्योंकि मैंने 4 कार्टून्स बताए थे और 6 स्वीट डिशेस बताई थी, तो आप विनर हुई। ये इस दफा तो और भी ज्यादा मजा आया, स्पेशली क्योंकि इतना बड़ा ट्विस्ट जो था। वाकई मुझे भी बहुत मजा आया। तो चलें, इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट, जो है साइंस। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? हैप्पी एंड हेल्दी? वेरी गुड। तो बच्चों, आज का साइंस सेगमेंट शुरू करते हैं एक नए मालूमाती और इंटरेस्टिंग टॉपिक से। Another entertaining science lesson with teacher Maliha. Exciting, isn't it? तो आज का हमारा टॉपिक है environmental pollution, यानी कि माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखती है। हमारे इर्द गिर्द की चीजें हमारा माहौल बनाती हैं। माहौल हमेशा इस कदर साफ नहीं रहता जितना रहना चाहिए। इंसानी सरगर्मियां माहौल में नुकसानदेह मादों को शामिल कर रही हैं। The term pollution refers to anything that negatively impacts the environment or organisms that live within the affected environment. बच्चों, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हमें संजीदा कोशिशें करने की जरूरत है। हम एनवायरमेंटल इश्यूज को उस वक्त तक कम करने में कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम बड़े पैमाने पे अवेयरनेस पैदा ना कर सकें। तो बच्चों, there are 3 major types of pollution that include air pollution, water pollution and land pollution, यानी फजाई आलूदगी, आबी आलूदगी और जमीनी आलूदगी। टीचर, ये आलूदगी के मीनिंग की तो समझ आ गई है, लेकिन ये आलूदगी फैलाता कौन है? जी बच्चों,
ہر قسم کی آلودگی اصل میں ہمارے خود کی پیدا کی ہوئی ہیں. ہم لوگ ہی اپنی آب و ہوا، پانی اور زمین کو گندا یعنی پلوٹ کرتے ہیں. انسانی سرگرمیاں ماحول میں نقصان دہ مادوں کو شامل کر رہی ہیں، جیسے کہ جانوروں اور کارخانوں کا فضلہ، راکھ، دھواں اور دھول وغیرہ. اسی طرح کارز کا دھواں اور فیکٹریز کی کیمیائی دھواں اور ان سے خارج ہوتا ہوا پانی، یہ سب کی سب چیزیں پولوشن کا ذریعہ بنتی ہیں. ٹیچر، یہ پولوشن پھیلتی کیسے ہے؟ بچوں، پولوشن پھیلنے کی بہت سی وجوہات ہیں. سورسز آف انوائرمنٹل پولوشن آر ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز، فیکٹریز، ایگریکلچر اینڈ ٹرانسپورٹ. یعنی گندگی پھیلانا، فصلوں پر کیمیائی ادویات کا استعمال کرنا، فیکٹریز کے دھوئیں کی وجہ سے تیزابی بارش کا ہونا، آبی جانوروں کا آلودہ پانی کی وجہ سے مرنا اور پھر آلودگی پھیلانا. تو پھر ٹیچر، ہم پولوشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بچوں، ہم پولوشن کو بالکل ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن پولوشن کو کم سے کم کرنے میں اپنا رول ادا ضرور کر سکتے ہیں اور اس پہ قابو پا سکتے ہیں. گھر کے کوڑے کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. مثلاً ہاؤس ہولڈ لیول پہ پیدا ہونے والے کوڑا کرکٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے گھر کی سطح پر پیدا ہونے والے کچرے کو علیحدہ کر لینا چاہیے. ڈیگریڈیبل اور نان ڈیگریڈیبل چیزوں کو علیحدہ کر لینا چاہیے. جلانے اور ٹھکانے لگانے کی مناسب بندوبست بھی کرنا ضروری ہے تاکہ کم سے کم کچرا انوائرمنٹ کا حصہ بنے. استعمال شدہ فالتو پلاسٹک کی اشیاء سے بنے ڈبے، بوتلیں اور خریداری والے لفافے دوبارہ استعمال میں لانا اور انہیں ری سائیکل کر کے کارآمد بنانا. دھواں دار گاڑیوں کا خاتمہ، فیکٹری سے نکلنے والے فضلے کی مناسب انتظام کی بھی ضرورت ہے. زمین اور پانی دونوں کا انوائرمنٹ کلین رہنے کی بہت ضرورت ہے. ٹیچر، کیا ہم ہر چیز ریسائیکل کر سکتے ہیں؟ ہر چیز ریسائیکل نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سی چیزیں جیسے کاغذ، شیشہ اور ٹین ریسائیکل ہو سکتا ہے. بچوں، اسی طرح کچھ چیزیں جیسا کہ باورچی خانے کا کچرا، درختوں کے پتے، گھاس، لکڑی، پرندوں کے پر، میوہ جات، سبزیاں اور پھل اور جانوروں کے مردہ جسم، یہ سب چیزیں قدرتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر کے سادہ مادوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کو پودے اور جانور دوبارہ سے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. یہ قابل تحلیل اشیاء یعنی کہ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کہلاتے ہیں. اور ایسی چیزیں جو قدرتی عوامل کے دوران سادہ مادوں میں ٹوٹ پھوٹ نہیں سکتی اور لمبے عرصے تک زمین پر آلودگی کا باعث بنتی ہیں، وہ ناقابل تحلیل اشیاء یعنی نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز کہلاتی ہیں، جیسا کہ شیشہ، پلاسٹک، شاپنگ بیگز، صفائی والا پاؤڈر اور دھات کی بنی ہوئی چیزیں. ٹیچر، یہ بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل چیزوں کے کوئی فائدے یا نقصان بھی ہیں؟ بچوں، بایو ڈیگریڈیبل چیزوں کے تو کوئی نقصانات نہیں ہوتے کیونکہ یہ تو مٹی میں مل کے دوبارہ سے یوزفل ہو جاتے ہیں. ہاں، مگر نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریلز میں کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا وہ عمل قدرتی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہزاروں سال تک اپنی اصل حالت میں رہتے ہیں اور آلودگی کا باعث بنتے رہتے ہیں. تو ٹیچر، آلودگی ختم کرنے کا سب سے اہم اور مفید طریقہ کیا ہے؟ بچوں، آلودگی ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. ٹیچر، انوائرمنٹل پولوشن کو ختم کرنے کے لیے درخت کیوں ضروری ہیں؟ بچوں، درخت لگانا ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کا بہت ہی اہم طریقہ ہے. درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور فضا میں جتنی آکسیجن زیادہ ہوگی ہماری فضا اتنی ہی صاف اور ہیلدی ہوگی. درخت جو ہے وہ زہریلی گیس یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت ہی مضر صحت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، جب کبھی ہم کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں ماحول صاف ستھرا اور فضا تازہ لگتی ہے. اس کی وجہ بھی درخت ہی ہیں. پہاڑی علاقوں میں کیونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور خود رو جنگلات کی وجہ سے فضا صاف رہتی ہے. تو کیا شہروں میں بھی درخت لگا کے آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے ٹیچر؟
جی ہاں بچوں، بالکل صحیح. شہروں کو اگر آلودگی سے پاک رکھنا ہے تو شہروں میں بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے بچوں. آج کل برسات کا موسم ہے، آپ اپنے گھروں سے پھلوں کے بیج اور گٹھلیاں جمع کر سکتے ہیں. انہیں مناسب فاصلے پہ زمین میں دبا سکتے ہیں. کیونکہ بارش کا موسم ہے تو آپ کو پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور کچھ ہی دنوں میں کمپلیٹ پھوٹ پڑیں گی. ٹیچر، درختوں کے اور کیا فائدے ہیں؟ بچوں، درخت نہ صرف ہمیں آکسیجن فراہم کریں گے بلکہ گرمیوں میں سایہ اور پرندوں کے لیے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوگا. ہماری فضا صاف اور آلودگی سے پاک رہے گی. درخت لگانے سے ہمارا پاکستان کلین اینڈ گرین ہوگا. شجر کاری کی مہم بھی بچوں اسی مشن کا حصہ ہے. ٹیچر، ہمارے لوگ تو درخت لگاتے کم اور کاٹتے زیادہ ہیں. جی بچوں، آپ نے صحیح کہا. بہت سے لوگ اس برے کام میں شامل ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ درخت کاٹنے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. کم درخت ہوں گے تو بارشیں بھی کم ہوں گی. بارشیں کم ہوں گی تو فصلوں کو پانی نہیں ملے گا. جانور پیاسے مر جائیں گے اور گرمی میں اضافہ ہوگا. پھر بچوں، پہاڑی علاقوں میں درخت کاٹنے سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ٹیچر، لینڈ سلائیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ بچوں، لینڈ سلائیڈنگ پہاڑی علاقوں میں ماؤنٹنز کے بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑے گرنے کو کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. بارش کے موسم میں یہ پہاڑ کے ٹکڑے کمزور ہو کے گر جاتے ہیں. اگر زیادہ درخت ہوں گے تو درخت کی جڑیں پہاڑ کو مضبوطی سے جکڑے رکھیں گی ورنہ وہ گر سکتے ہیں. اسی لیے درخت ہمارے قدرتی نظام کا بہت ہی اہم حصہ ہیں. تو بچوں، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنائیں گے. اچھا بچوں، اب آپ سب نے ایک کام کرنا ہے. اپنی کاپیز میں 5 فائدے لکھنے ہیں جو ہمیں درخت لگانے سے ملتے ہیں. You have to write 5 benefits of trees, that how trees are useful for controlling environmental pollution. تو بچوں، آج ہم نے کتنی ساری نئی باتیں سیکھی ہیں پولوشن کے بارے میں، جیسے کہ انوائرمنٹل پولوشن اور ماحولیاتی آلودگی کے ہارمفل ایفیکٹس کے بارے میں. پھر ہم نے قابل تحلیل اشیاء یعنی بایو ڈیگریڈیبل اور ناقابل تحلیل اشیاء یعنی کہ نان بایو ڈیگریڈیبل چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور آخر میں درخت لگانے کے بہت سے فائدے ہم نے جانے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سائنس سیگمنٹ. امید ہے آپ نے بہت ساری نئی معلومات حاصل کی ہوں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پڑھائی کر کے تھک گئے تو چلیں لیٹس ڈو سم ایکسرسائزز. ہاں بچوں، تیار ہیں آپ لوگ ایکسرسائز کے لیے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں وارم اپ ایکسرسائز سے، جو کہ اب آپ لوگ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ ہمیں اچھلنا ہے، جمپنگ کرنی ہے. صحیح ہے؟ اپنی جگہ پہ ہی کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کو نہیں ماریے گا. اسٹارٹ کرتی ہوں میں کاؤنٹنگ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں آپ سیدھا کھڑے ہو جائیے. ہم بریدنگ ایکسرسائز کریں گے. ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجیے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. اب بڑھتے ہیں دوسری ایکسرسائز کی طرف، جس میں آپ کو 1 پہ جمپ کر کے اپنے پاؤں تھوڑے کھولنے ہیں اور اپنے ہاتھ کندھوں کی سیدھ میں رکھنے ہیں، اور 2 پہ واپس جمپ کر کے اپنے پاؤں بند کر دینے ہیں اور ہاتھ نیچے کر دینے ہیں. صحیح ہے؟ اس کو بولتے ہیں جمپنگ جیکس. تو 1 پہ جمپ کر کے پاؤں کھولنے ہیں اور اپنے ہاتھ کندھوں کی سیدھ میں، اور 2 پہ جمپ کر کے پاؤں بند کر کے کھڑے ہو جانا ہے اور ہاتھ نیچے کر دینا ہے. تو میں شروع کرتی ہوں کاؤنٹنگ. 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम करते हैं सांस की मशक। सही है, तो नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए, दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए, आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। दिस वॉज सो रिफ्रेशिंग। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस्लाम फॉर किड्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट्स होते हैं। आज के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के बारे में, और फिर दूसरे सेगमेंट में हम किसी के घर जाने के आदाब जानेंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे थे। आप अलैहिस्सलाम ने जिस कौम को तबलीग फरमाई उसे बनु रास्त कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी जब आप अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया गया। आपने 950 साल तक अपनी कौम को गुनाहों से बाज रहने की तलकीन की और अल्लाह ताला के अजाब से भी डराते रहे, लेकिन वो लोग ना माने। अब तो ये हाल हो गया था कि जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको अच्छी बात बताते, वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ उन तक ना पहुंच सके। हालांकि आप तो उनको अल्लाह ताला के अजाब से बचाना चाहते थे। एक तवील अरसा गुजरने के बाद सिर्फ चंद लोग ही आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिनमें आपके 3 साहबजादे, उनकी अज़वाज, आपकी एक ज़ौजा और सिर्फ 70 ख़वातीनो हज़रात शामिल थे। यही वो लोग थे जो बाद में आप अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए। कुल 78 लोग कश्ती में मौजूद थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सदियों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते रहे, लेकिन वो अपनी बुराइयों से बाज ना आए। तो अब इन पर अल्लाह ताला का अजाब किसी न किसी शक्ल में नाजिल होना शुरू हो गया। इब्तदाई तौर पर आप अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत साली का अजाब नाजिल किया गया। यहाँ तक कि फाकों की नौबत आ गई। बारिशें बरसना बंद हो गईं, जिसकी वजह से पानी के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो गए थे और खेती बाड़ी भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। ये सूरत हाल किसी भी मुआशरे के लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर बारिश न बरसे तो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, जबकि फसलें भी नहीं उग सकती और बागात खंडर बन जाते हैं। इसके बाद दूसरा अजाब इस कौम पर यह नाजिल हुआ कि इस कौम में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये हालात देखे तो भागे भागे आप अलैहिस्सलाम के पास ही आए कि अजाब टलवा दें। आप अलैहिस्सलाम ने उनको मशवरा दिया कि तुम लोग कुछ भी ना करो, बस इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और गफूरुर रहीम है, वो माफ़ कर देगा और ये अजाब टाल दिया जाएगा। जब उन पर से अजाब टल गया तो वो लोग फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर अपनी कौम के लिए बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी फरमाया कि ज़ालिमों पर अजाब का फ़ैसला अल्लाह ताला ने कर लिया हुआ है और आप किसी भी ज़ालिम को बचाने के लिए उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। ऐसा अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया था क्योंकि बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी और एक बेटा काफिर थे और अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि कोई भी काफिर इस कश्ती में सवार हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी नहीं आती थी। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उनको कश्ती बनानी सिखाई। ये कश्ती लकड़ी से बनाई गई थी और तकरीबन 2 साल में तैयार हुई थी। बच्चों, आपको पता है इस कश्ती का क्या नाम था? नूह अर्क। शाबाश। इस कश्ती की 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में वहशी जानवर, परिंदे, हशरात, कीड़े मकोड़े थे। दूसरी मंजिल में पालतू जानवर और चौपाए वगैरह थे और सबसे ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह पर ईमान लाने वाली ख़वातीनों हज़रात और खाने पीने का सामान था। प्यारे बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कश्ती कितनी बड़ी होगी।
تو بس جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ ہم نے شروع میں پڑھا ہے نا کہ وہ 78 لوگ تھے۔ آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اتنا سیلاب آیا کہ زمین نظر ہی نہ آتی تھی۔ پہاڑ اس سیلاب میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آرام سے چلتی رہی اور اس کشتی میں موجود تمام انسان اور جانور سب محفوظ رہے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی اس خوفناک طوفان میں چلتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ جب پانی اتر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب باہر نکل آئے۔ زمین پر آ کر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے عبادت کے لیے مسجد تعمیر کروائی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی غفلت نہ رہ جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تمہیں 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک تو شرک نہ کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی غرور نہ کرنا۔ تو بچوں، آج حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سن کر ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے باز رہنا ہے۔ جی تو تیار ہیں آپ سب اس سیگمنٹ کی دہرائی کے لیے؟ تو میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا یہ کہ کبھی غرور نہ کرنا۔ بالکل صحیح۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کی 3 منزلیں تھیں۔ بالکل صحیح۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ اس میں آج ہم بات کریں گے کسی کے گھر جانے کے آداب کے بارے میں۔ ہم سب اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ماموں، نانی اماں، دادی اماں، چچا جان، تایا جان، پھپھو جان، خالہ جان کے گھر جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے والدین کے دوست احباب کے گھر بھی کبھی کبھار جاتے ہیں، تو کچھ طور طریقے ہیں جن کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ، جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازے پر دستک دیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 بار دستک دیں، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں۔ پھر جب آپ گھر کے اندر داخل ہو جائیں تو زور سے السلام علیکم کہیں۔ پھر جہاں میزبان بٹھائے وہاں آرام سے بیٹھ جائیں، شرارتیں نہ کریں اور کمرے میں رکھی ہوئی سجاوٹ کی چیزوں کو نہ چھیڑیں۔ اس کے علاوہ میزبان جس چیز سے بھی آپ کی خاطر تواضع کرے اسے خوشی خوشی قبول کر لیں۔ نخرے نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ کیا دے دیا ہے ہمیں تو یہ کھانا اچھا ہی نہیں لگتا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر مریض کی عیادت یا کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، بالکل بھی کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو میزبان کی مدد کر کے اس کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور اس میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے تم خیال رکھو گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ آئندہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آج تو مزہ آ گیا، اتنے سارے کانسیپٹس ایک ساتھ، زبردست۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔